السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبید الرحمن قریشی آج سیلیاک ڈیزیز یعنی گندم سے الرجی کے مرض کے بارے میں ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ گزرے پروگرام میں ہماری اختتامی بات اس پہ ہوئی تھی کہ اس مرض کا واحد علاج پرہیز ہے اور سیلیاک ڈیزیز کے لیے کسی قسم کی کوئی میڈیسن یا کوئی ویکسین وغیرہ وجود میں نہیں آئی۔ واحد علاج پرہیز ہے، بہترین پرہیز اس کا بہترین علاج ہے۔ تو بہترین پرہیز میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ پرہیز سارا گلوٹن پروٹین سے ہے، اور گلوٹن پروٹین صرف دو چیزوں میں پائی جاتی ہے، گندم اور جو میں۔ لیکن مارکیٹ میں بہت سی چیزیں ایسی بنتی ہیں جن میں کسی نہ کسی حوالے سے گندم کا استعمال ہوا ہے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہاں تک کہ جس چکی میں گندم کا آٹا تیار ہو جائے اور اسی چکی میں اگر باجرہ یا مکئی یا یہ بیسن وغیرہ تیار ہو اور تھوڑی سی بھی آمیزش اس میں اس کی چلی جائے گندم کے اجزاء کی، تو بھی گلوٹن پروٹین اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر مریض کے لیے جو گلوٹن الرجک لوگ ہیں ان کے لیے مرض دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے اور مسائل بن سکتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہم تفصیل سے اس پہ اگر آج ہم بات کریں تو کم از کم ہمارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ گلوٹن الرجک مریض جب متاثرہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک اس کا جزء بدن نہیں بن پاتا، اور جب جزء بدن خوراک نہیں بن پاتا تو پھر بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، وٹامنز کی کمی، منرلز نمکیات وغیرہ کی کمی، کیلشیم کی کمی، پروٹین کی کمی، آئرن کی کمی، جس کے بعد جگر کی بیماریاں، جوڑوں کی بیماریاں، تھائرائیڈ کے مسائل اور ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ، ایک عجیب سی جسمانی اور ذہنی کیفیات مریض کی۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں گلوٹن سے بچنا ہوگا، تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اب مارکیٹ میں کیا چیز ہے جس میں گلوٹن ملی اشیاء کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمام بازاری اشیاء اور تمام بیکری کی اشیاء، ان میں ظاہر ہے کہ گندم کسی نہ کسی حوالے سے ملی ہوئی ہے۔ مثلا کیک ہو گیا، بریڈ ہو گیا، بسکٹ ہو گیا، برگر، پیزا، پاستا، میکرونی، چاکلیٹ، مٹھائیاں، پاپڑ، ٹافیاں، آئس کریم، اسی طرح کیچپ ہو گئے، سوسز ہو گئے، اور ٹن پیک اشیاء، کولڈ ڈرنک، حلوے وغیرہ، پانی پوری، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن میں میدا، گندم کا آٹا یا پھر سوجی، یہ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی ملاوٹ سے ظاہر ہے کہ گلوٹن پروٹین اس میں شامل ہوتی ہے، گندم کی کچھ نہ کچھ مقدار ان اشیاء میں شامل ہوتی ہے۔ یہ سوسز میں اور دیگر کچھ ایسی بازاری اشیاء ہیں، مثلا کولڈ ڈرنک ہو گئے یا اس طرح کی دیگر وہ کیچپ وغیرہ ہو گئے، تو ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گندم کا یا جو کا سرکہ کسی نہ کسی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ان میں گلوٹن پروٹین موجود ہوتی ہے، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ قابل تشویش بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک رجحان بن چکا ہے گلوٹن فری اشیاء تیار کرنے کی۔ جس طرح میں نے شروع کے پروگرام میں بک ویٹ کا تذکرہ کیا تھا، بک ویٹ کے حوالے سے کئی ساری بیکری کی اشیاء اس وقت مختلف شہروں میں بیکریوں میں موجود ہیں،
اگر اس کی تسلی کر لی جائے. اچھا، اسی طرح کولڈ ڈرنک کے حوالے سے کافی ساری کمپنیاں کام کر چکی ہیں، کر رہی ہیں. سوسز کے حوالے سے کمپنیاں کام کر رہی ہیں. دیگر اشیاء اس طرح جو سرکہ وغیرہ جس میں ملایا جاتا ہے گندم یا اس کا یہ جو کا، تو اب اس پہ بھی توجہ کہ یار اس گلوٹن فری اس کو رکھا جائے. تو مختلف کمپنیاں اس پہ کام کر چکی ہیں. اور ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مریضوں کا اور کچھ لوگ ڈائٹ وغیرہ میں کچھ اس طرح معاملات رکھتے ہیں کہ گلوٹن فری اشیاء ان کے استعمال میں ہوں اپنی فٹنس کے حوالے سے. تو اس لیے کمپنیوں کی توجہ اب اس پہ بن چکی ہے اور وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. بس صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انگریڈینٹس کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو چیز بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے اجزاء ترکیبی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ گلوٹن فری ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ گلوٹن فری اس پہ لکھا ہوا ہے، اس میں سارا تسلی بخش اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ گلوٹن کے حوالے سے اس پہ کام کیا گیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب بندے کو پوری تسلی ہو جائے. ابھی گلوٹن فری آٹا بھی آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور کچھ بک ویٹ کا آٹا بھی آ رہا ہے. اس میں کچھ دالیں ہو گئیں، اسی طرح بیسن، باجرہ، مکئی اور تل. یہ تل جو ہوتا ہے اس کو مکس کر کے اس سے ایک خاص قسم کا آٹا تیار کیا جاتا ہے جو مختلف پیکٹس میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو مریض کو یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسے چکی والے سے رابطہ رکھیں یا ایسی کوئی بازار میں یا خود اپنا کوئی ایسے انتظام ہو کہ ایک دفعہ چکی گندم سے اگر چل گئی ہے، صاف ہو گئی ہے مکمل طور پر، اس پہ 2-4 من یا توڑے جو ہے وہ نکل گئے ہیں بیسن کے یا مکئی کے، تو اس کے بعد والا جو آٹا ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر اس میں کوئی آمیزش کی گنجائش نہیں ہوتی. تو مکئی کا وہ آٹا یا بیسن جو کافی دیر کے بعد نکالا گیا ہو، یا ایسا باجرے کا آٹا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ شک شبے سے کلیئر ہے. اس طرح اگر خود اپنے گھر میں تیار کیا جائے تو اور بھی بہتر ہے. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جہاں پہ باقاعدہ چکیاں جو ہیں صرف بیسن کے لیے لگی ہوتی ہیں یا مکئی کے آٹے کے لیے لگی ہوتی ہیں، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے بھی جو مکئی، باجرہ یا بیسن کا آٹا اٹھایا جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا خود اپنے ذاتی طور پر ایسی چیزیں تیار، کچھ دالوں کو، کچھ مکئی کو، کچھ باجرے کو اور تل کو، ان سب کو مکس کر کے اس سے ایک خود آٹا اپنے گھر میں، اگر چھوٹی سی آج کل گرینڈر یا مشینیں مل جاتی ہیں آٹا نکالنے کی، تو اس سے آٹا تیار کر کے استعمال بنایا جا سکتا ہے اور پھر استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کا بڑا دھیان ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان چیزوں کا دھیان نہ رکھا گیا تو پھر بہت سے بعد میں مسائل اٹھتے ہیں اور پھر مشکلات بنتی ہیں. تو ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے، مریض کو مکمل طور پر صحت مند رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. باقی اس حوالے سے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے. صرف احتیاط کی ضرورت ہے اور پرہیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کھانے میں کون سی چیزیں رکھنی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. اب دیکھیں کتنی ساری اشیاء جو دودھ سے بنتی ہیں، دہی سے بنتی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، خود گھر میں تیار کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سبزیاں ہو گئیں، تمام قسم کے فروٹ ان کا مختلف استعمال ہے، ڈرائی فروٹ. اسی طرح باجرہ کے آٹے سے آج کل تو یہ بیکری میں کافی چیزیں اویلیبل ہیں جو ایزیلی مل سکتی ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. اور باقی آٹے کا متبادل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مکئی کا آٹا ہے، گندم کے آٹے کے مقابلے کا متبادل جو ہے وہ مکئی کا آٹا ہے اور باجرے کا آٹا ہے. تو بہتر اس میں کسی ڈائٹیشن سے بھی رائے لی جا سکتی ہے. لیکن اگر خود ان چیزوں کو گہرے طریقے سے دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو انشاءاللہ مریض کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی.
بس تھوڑی توجہ چاہیے، باقی پھر پرسکون زندگی ہے۔ تو یہی چند گزارشات تھیں آپ کے سامنے۔ اللہ آباد رکھے، خوش رہو، صحت کے ساتھ رہو، بس اللہ خوشیوں سے نوازے۔